آج ہم آپ کو ایک ایسی رپورٹ کے بارے میں، اس کے حقائق کے بارے میں آگاہ کریں گے جس کے بارے میں آپ پہلے متعلقہ جانتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہماری ایک سٹاف نرس بہن صدف، جو کہ گزشتہ دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے عزیز بٹی شہید ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے فوت ہو گئی تھی، اس کی جو حقائق جاننے کے لیے ایک ڈی سی صاحب نے کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کے بارے میں جو حتمی ابھی تک رائے ہے وہ قائم نہیں ہو سکی، لیکن پچھلے دنوں ایک ایسی رپورٹ بھی میڈیا پر وائرل ہوئی ہے کہ جس کے حقائق کچھ اور ہیں، جبکہ ہاسپٹل کی طرف سے حقائق کچھ اور بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب عامر عثمان عادل صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی اس کی فائنڈنگز کیا ہیں، اور جو میڈیا پر یہ وائرل ہو رہی ہے رپورٹ جو ان کے اگینسٹ ہو رہی ہے اس کی فائنڈنگز کیا ہیں۔ جی الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح کہ ابھی انصر فاروق مغل صاحب نے آپ کو بتایا کہ گجرات میں پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ عزیز بٹی شہید ہاسپٹل کے کرونا وارڈ میں ڈیوٹی سر انجام دینے والی گجرات کی ایک بیٹی، ہماری بہن سٹاف نرس صدف، وہ انتقال کر گئیں، اور ان کے انتقال کے بعد میڈیا پر وائرل ہوئیں ویڈیوز جس میں ان کے بچے اور خاوند جو تھے وہ احتجاج کرتے دکھائی دیے، اور یہ احتجاج پھر طول پکڑا اس نے، اور عزیز بٹی ہسپتال کی جتنی نرسز تھیں انہوں نے بھی باقاعدہ احتجاج کیا۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ سٹاف نرس صدف جو تھی وہ بیمار تھی، وہ خود مریضہ تھیں گردوں کی، اور انہوں نے بارہا ریکویسٹ کی۔ ان کے خامد جمیل کا کہنا تھا کہ میں نے جا کر باقاعدہ جو ڈپٹی سپریڈنٹ تھیں جن کے پاس چارج تھا نرسنگ کا، ہنسا ان کا نام بتایا گیا، ان سے میں نے بارہا ریکویسٹ کی کہ میری بیوی مریضہ ہیں، ان کی ڈیوٹی کرونا وارڈ سے ہٹا دی جائے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی، اور ان کی بیوی جو تھی وہ دنیا سے رخصت۔ ڈی سی صاحب نے باقاعدہ ہنسا کو عہدے سے معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا، اور عزیز بٹی شہید ہسپتال کے جتنے سینئر کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کا پینل بنا کے اس واقعے کی انکوائری کروائی گئی۔ انکوائری رپورٹ کیا ہے؟ ابھی تک سرکار نے آفیشلی اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن کل رات کو گجرات کے ہمارے کچھ میڈیا کے دوست ہیں، انہوں نے انکوائری رپورٹ کی کاپی جو تھی اس کو وائرل کر دیا، جس پر آج ہمارا رابطہ ہوا صدف کے خامند جمیل سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ کو باقاعدہ پبلک کر دیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق جو حقائق پہنچے ہیں ان تک، انکوائری ٹیم نے جو ان کو بتایا ہے وہ اگر ایسے ہی ہیں، کل کو جب یہ رپورٹ عام ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، اگر یہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہے جو انکوائری رپورٹ کی کاپی جس بھی ذرائع سے وائرل ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر، تو ناظرین ایک بڑا انکشاف اس رپورٹ میں یہ سب سے بڑا ہے کہ ہماری جو بہن صدف ہے اس کی وفات کے پیچھے ضد ہے، انا ہے، غفلت ہے، اور غفلت بھی مجرمانہ۔ آئیے چلتے ہیں انکوائری رپورٹ کیا کہتی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیا گیا کہ سٹاف نرس صدف 1 سال سے ٹشو کی مریضہ اور گردے کی مریضہ تھی، اور اس ہسٹری کا اچھی طرح سے ڈپٹی سپریڈنٹنگ جو نرسنگ سٹاف کی ہیں ان کو پتہ تھا، وہ آگاہ تھیں کہ میری جو سٹاف نرس ہیں وہ مریضہ ہیں۔ کرونا جب پاکستان میں اس کا آغاز ہوا، تیاریاں شروع ہو گئیں، ٹریننگ دی گئی، تو سٹاف نرس صدف اور ان کے ساتھ 2 اور سٹاف نرسز تھی جن کو کرونا کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ فروری سے صدف کرونا وارڈ میں مارننگ شفٹ میں ڈیوٹی کرتی چلی آ رہی۔ ہماری یہ بہادر بہن آغاز ہی سے عزیز بٹی شہید ہسپتال میں جب کرونا وارڈ قائم کیا گیا، مارننگ میں شفٹ میں ڈیوٹی کرتی آ رہی۔ آگے چل کر انکوائری ٹیم اپنی رپورٹ میں یہ واضح کرتی ہے کہ مارچ کے اوائل میں، مارچ کے آغاز میں سٹاف نرس صدف کی ڈیوٹی جو تھی اس کو روٹیٹ کر کے کرونا وارڈ میں ہی نائٹ شفٹ میں کر دیا گیا۔ نائٹ شفٹ میں کر تو گیا، لیکن اس کے ساتھ معاونت کے لیے کسی اور سٹاف نرس کو تعینات رات کی شفٹ میں نہیں کیا گیا۔ سٹاف نرس صدف نے ہنسا سے بار بار ریکویسٹ کی، اپنی باس سے، اپنی سینئر سے،
کہ پازیٹیو مریض آنا شروع ہو چکے ہیں کرونا کے وارڈ میں خود مریضہ ہوں گردوں کی، میرے ٹیشوز کے ساتھ مسائل ہیں، تو میری ڈیوٹی کرونا وارڈ سے ہٹا دیجیے۔ لیکن ڈاکٹر ہنسا جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھیں نرسنگ سٹاف کی، انہوں نے انکار کر دیا سرے سے، انہوں نے ایک نہیں مانی، ان کی ڈیوٹی وہاں سے نہیں ہٹائی۔ بامر مجبوری ہماری یہ بہن کرونا پازیٹیو کے وارڈ میں رات کی شفٹ میں ڈیوٹی کرتی رہی۔ اور پھر انہوں نے کچھ دن کے بعد جو ڈاکٹر بابر حسنین ہیں کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ، ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بخار، انہوں نے ان کو فلو وارڈ میں نمونیا کی سمٹم ظاہر ہونے پر داخل کر لیا۔ یہ وہاں ایک ہفتہ زیر علاج رہیں۔ پھر جو کنسلٹنٹ عزیز بٹی شہید ہسپتال کے گیسٹرو-انٹرولوجسٹ ہیں، انہوں نے ان کو بیڈ ریسٹ پر بھیج دیا۔ سٹاف نرس صدف بیڈ ریسٹ پر گھر چلی جاتی ہیں۔ جب یہ دوبارہ 3-4 اپریل کو ڈیوٹی پر رپورٹ کرتی ہیں واپس، تو ان کی ڈیوٹی مختلف وارڈز میں، کبھی گائنی میں، کبھی کارڈیالوجی میں ریلیور کے طور پر لگا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی نرس ڈیوٹی پر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جا کے ڈیوٹی کریں گے۔ ناظرین، اس دوران جب کرونا پازیٹیو وارڈ میں ڈیوٹی متعدد دنوں سے لگاتار کرنے والی خود نمونیا کا شکار ہوتی ہے، اس کا کیوں نہیں ٹیسٹ کرایا گیا کرونا کا؟ احتیاطاً سیمپل بھیجا جانا چاہیے تھا، اس کا کرونا ٹیسٹ نہیں بھیجا گیا۔ انکوائری ٹیم کے مطابق 9 اپریل کو ہماری یہ بہن سٹاف نرس صدف ایمرجنسی میں ہسپتال لائی جاتی ہے۔ اس کے گردے کام کرنا چھوڑ چکے، اور اس کو جو ڈیوٹی میڈیکل آفیسر ہے رات کا، اس نے اس کو فوری طور پر جو فوکل پرسن تھا نائٹ شفٹ کا، اس سے بات کر کے سٹاف نرس صدف کو، جہاں ڈیوٹی میڈیکل آفیسر نے باقاعدہ، کل کو یہ انکوائری رپورٹ عام ہوگی جو رات کو وائرل ہو چکی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیوٹی میڈیکل آفیسر نے ریکویسٹ کی کہ ہماری سٹاف نرس صدف کا سیمپل بھیجا جائے کرونا کے لیے، اور اینستھیسٹ جو تھا، اینستھیسیا پر مامور ڈاکٹر اور ڈیوٹی میڈیکل آفیسر، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ان کو کرونا آئی سی یو وارڈ میں شفٹ کیا جانا ضروری ہے، لیکن انکوائری رپورٹ کے مطابق کرونا آئی سی یو میں شفٹ نہیں کیا گیا، عام آئی سی یو میں بھیج دیا گیا، جہاں ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا حالت بگڑنے پر۔ 24 گھنٹے یہ زیر علاج رہتی ہیں، اور پھر یہ 4 بچوں کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر چل بستی ہیں۔ پھر بھی سیمپل نہیں لیا جاتا کرونا کا، رپورٹ نہیں بھجوائی جاتی، بلکہ ورثاء سے رابطہ کر کے بلوا کر ان کو ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور بڑا بھیانک انکشاف ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، مجرمانہ غفلت اداروں کے اندر کس طرح انا ضد کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو۔ انکوائری آفیسر کے مطابق جو ہنسا ہیں، جن کے پاس چارج تھا سٹاف کا، نرسنگ کا، انہوں نے باقاعدہ طور پر ریکارڈ میں یہ شو کیا کہ صدف نے ڈیوٹی ہی نہیں کی کرونا پازیٹیو وارڈ۔ رجسٹرز اور سٹاف کے ساتھ مل کر ان کو ایبسنٹ شو کیا گیا۔ تو ہمارا رابطہ ہوا اس رپورٹ کے وائرل ہونے کے بعد سٹاف نرس صدف کے خامد جمیل سے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ میری بیوی کے ساتھ سراسر ناروا سلوک کیا گیا، مسلسل فروری سے وہ کرونا وارڈ میں ڈیوٹی کرتی چلی آئی تھی، اس کا سیمپل کیوں نہیں بھیجا گیا، اس کا ٹیسٹ کرونا کا کیوں نہیں لیا گیا، بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود اس کی ڈیوٹی کیوں نہیں ہٹائی گئی کرونا پازیٹیو وارڈ سے، اور پھر جب اس کو نمونیا اور فلو میں بھیجا جا رہا ہے تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے گردے فیل ہو گئے تھے، ان کی کاز آف ڈیتھ رینل فیلئر کی وجہ سے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کا جو ریسپیریٹری سسٹم تھا اس میں پرابلم تھی آخری وقت میں۔ تو ان کا دو ٹوک حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ کو، جو جینوئن رپورٹ ہے، اس کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے خنسا سمیت وہ تمام لوگ جو عزیز بٹی شہید ہسپتال میں اتنے دنوں میں اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی جان کے ساتھ کھیلنے میں پوری طرح سے اس مجرمانہ فعل میں ملوث رہے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ میری بیوی کرونا پازیٹیو میں مسلسل ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی، چلی گئی، اس کو شہید
کا لقب دیا جائے، اس کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے، یہ ایک بے بس خامد کا مطالبہ ہے اور ان معصوم بچوں کا مطالبہ ہے جن کی ماں بڑی بہادری سے کرونا کی وبا سے نمٹتے ہوئے، نبرد آزما ہوتے ہوئے اپنے فرائض منصبی بڑی جرت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ سر انجام دیتی ہوئی جان کی بازی ہار گئی۔ ناظرین، ہمارا آخری پیغام یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آخر یہ رپورٹ اور حقائق شواہد بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال ہو یا سٹاف کے ساتھ ضد اور انا بازی کے جو مکروہ کھیل ہیں اداروں کے اندر، جو سیاست ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اور بند کیسے ہوگا کہ کم از کم ادارے، سیکٹری ہیلتھ پنجاب، ڈپٹی کمشنر، کمشنر گجرانوالہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، کم از کم اس واقعے کو مثال بنا کر کرونا کی اس آفت میں بھی جن لوگوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے قرار واقعی سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تاکہ آئندہ کم از کم ایسے سنگین حالات میں کسی کو جرأت نہ ہو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا۔ ہماری دعا ہے کہ اس بے بس گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری وہ بہن تو بلا شبہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکی ہے۔